بنو عبد یا لیل پر آپ نے اسلام پیش کیا، ان لوگوں نے بڑا ستایا، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا ہمارے ساتھ ملک الجبال ہے، اللہ کا حکم ہے، اگر آپ اجازت دیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے، اس کو ختم ہی کر دیا جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہمیں امید ہے کہ یہ نہیں تو اس کی نسل آئے گی جو اسلام قبول کرے گی۔ تو دیکھو سب کی جان بچائی، جنہوں نے آپ کو مارا اس کی جان بچائی۔ فتح مکہ کے موقع سے کسی کو ہمت نہیں تھی کہ آ کر کے رسول بھی مسلم فوج کا مقابلہ کر لیں، سب ڈرے سہمے۔ وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے ان کو مکے سے بھگایا ہے اور مدینہ میں بھی خاموش بیٹھنے نہیں دیا، کبھی یہ جنگ کبھی وہ جنگ، اور مختلف جنگوں میں ہم نے ان کے کتنے صحابہ کو ختم کیا ہے۔ تو سب کا دل دھڑک رہا تھا کہ وہ تو جان رہے ہیں کہ فلاں جنگ میں کس کا قاتل کون، کہیں دروازہ نہ کھٹکھٹایا جائے کہ فلاں نکلو، فلاں جنگ میں تو نے ہمارے فلاں ساتھی کو قتل کیا تھا۔ دل سب کا دھڑک رہا ہے۔ ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے؟ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جان بچانے آئے تھے کہ یہ رہیں گے، اسلام کی دعوت جاری رہے گی، ختم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اور رسول ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم کو بھی سب کی جان بچانے کی فکر کرنی ہے، مارنے کی فکر نہیں کرنی ہے۔ تو بہرحال اسلام میں جنگ یا تو اپنے دفاع کے لیے ہے یا مظلوم کے دفاع کے لیے، اور مظلوم کے دفاع کے لیے حدود کہ جس سے معاہدہ ہو وہاں آپ دخل نہیں دے سکتے۔